آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس دعا کو ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب آئیے ماہ رجب سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا رجب کے اللہ کے مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے، اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کی فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو آپ سنیں، رجب ترجیب سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب رکھا گیا۔ ماہ رجب کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا۔ اسی مہینے میں ہمیں سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل کا، یعنی پنجگانہ نماز کا تحفہ اللہ نے ہمیں ماہ رجب کے مہینے میں عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا، اسی ماہ کی 27ویں تاریخ کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو سفر معراج سے مشرف کیا گیا۔ اب آئیے سماعت فرمائیں ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی 3 چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی، بقیہ عمر میں اس کی گناہوں سے حفاظت، اور قیامت کے دن پیاس سے امان۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو ماہ رجب کے روزے رکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے امان عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آئندہ گناہوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ ایک ضعیف العمر شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس میں نیکیاں 10 گنا ہو جاتی ہیں، اور 15ویں تاریخ کا اور آخری دن کا روزہ رکھو، تم کو پورے مہینے روزے رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک مقام پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی شب، اس سے غافل مت ہونا۔ وہ ایسی رات ہے جسے ملائکہ رغائب یعنی بڑی رغبت والی رات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس رات جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے
تو زمین و آسمان کے فرشتے کعبے اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں مانگو، جو کچھ تم مجھ سے مانگنا چاہو مانگ لو۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تم ماہ رجب کے روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو کوئی ماہ رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس نہر کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید شامی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا، اس کا وہ روزہ ثواب میں ایک مہینے کے روزے کے برابر ہوگا۔ جس نے رجب کے 7 دنوں کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ جو رجب کے 8 دنوں کے روزے رکھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو رجب کے 10 دنوں کے روزے رکھے گا، اسے آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، اب تو نئے سرے سے عمل کر، اور جو زیادہ کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے گا۔ اب ایک آخری حدیث ماہ رجب سے متعلق سماعت فرمانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر حاضر آئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سارے کام نفل ہیں، اللہ توفیق دے ضرور کریں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا، نیکیوں میں اضافہ بھی فرمائے گا، قیامت کے پیاس کے دن سے امان بھی عطا فرمائے گا۔ غفلت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے اطاعت میں زندگی گزاری جائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب میں اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ و استغفار کرو، خوب مغفرت مانگو کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں مغفرت کے حوالے سے رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے مزدع جاں فضا کے حوالے سے فرمایا۔ اس لیے اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں، مغفرت کی بھیک بھی مانگیں۔ اور اس مہینے کا نام رجب تعظیم کی وجہ سے رکھا گیا، تو اس مہینے کی تعظیم بئی طور کریں کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔